اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلی آلہ و آبائہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ناو کا سبق ہے منصوبات کا بیان۔ ہم نے وہ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں جو کہ محلن منصوب ہیں یا لفظاً منصوب ہیں، جو منصوب کی جگہ پہ آتی ہیں، یعنی جن کو نسب دی جاتی ہے، وہ چیزیں ہم یہاں پہ ذکر کریں گے۔ وہ اسماء جنہیں فعل نسب دیتے ہیں انہیں منصوب جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہ تعداد میں 8 ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ منصوب جو ہیں وہ تعداد میں 8 ہوتے ہیں۔ مفاعیل خمسہ یعنی 5 مفعول۔ وہ کون کون سے 5 مفعول ہیں؟ مفعول بہی ہے، مفعول مطلق ہے، مفعول فی ہے، مفعول لہو ہے، مفعول معو ہے، جن کی نیچے ڈیٹیل لکھی بھی ہوئی ہے۔ تو ہم جو ہے وہ مفاعیل خمسہ ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں۔ مفاعیل خمسہ وہ ہیں جو 5 مفعول کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 اور چیزیں اضافی ہیں، حال ہے، تمییز ہے اور مستثنیٰ ہے۔ تو ان کو ملا کے کل 8 منصوبات بنتے ہیں۔ تو 8 منصوبات یعنی یہ وہ اسماء ہیں جنہیں کوئی فعل جو ہے وہ نسب دیتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے جی پہلا مفاعیل خمسہ۔ اسم کے منصوب ہونے کی پہلی 5 صورتیں کون کون سی ہیں، یعنی مفاعیل خمسہ ہم ڈسکس کریں گے۔ منصوبات جمع ہے منصوب کی۔ منصوب اس اسم کو کہتے ہیں جس پر نسب ہو، اور اس سے مراد وہ اسماء ہیں جن کو فعل بطور مفعول نسب دیتا ہے، یعنی ایسے اسماء جن کو فعل بطور مفعول یعنی مفعول سمجھتے ہوئے نسب دے، ان کو ہم منصوب مانتے ہیں۔ اس سبق کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ میرا ایک ذہن یہ بھی بن رہا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ شرح ملا جامی بھی جو ہے وہ تھوڑی سی منصوبات کے حوالے سے یہ چیزیں لکھی گئی ہیں، یہ ترجمہ لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی عربی جو ہے وہ آپ کو آخری سمیسٹر کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تحدیث نعمت کے لیے وہ کتاب پڑھائی جائے۔ یہ شرح ملا جامی یہ وہ تھی جو سید عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی، اور یہ اتنی ادق اور اتنی مشکل کتاب آج بن گئی ہے کہ اس کو ہر بندہ جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتا، ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس وقت کے لوگوں کا علم دیکھ لیں اور آج کے لوگوں کا علم دیکھ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جس میں جاذبیت بھی ہو، راسخیت بھی ہو، جس میں نفع بھی ہو، اور ہم اپنے لیے بھی نفع حاصل کریں اور دوسروں کو بھی اپنے اس علم سے نفع پہنچائیں۔ تو انشاءاللہ یہ میرے ذہن میں ہے، تو کوشش میں کروں گا کہ کچھ نہ کچھ اس کا تحدیث نعمت کے لیے، بے شک ہم ایک ہی سبق پڑھ لیں، اس کا یہ ایک ہی پیج پڑھ لیں، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے ضرور تاکہ ہمیں بھی جو ہے وہ ان کے شاگردوں میں ہونے کا جو ہے وہ شرف حاصل ہو جائے۔ تو منصوبات جمع ہے منصوب کی۔ منصوب اس اسم کو کہتے ہیں جس پر نسب ہو، اور اس سے مراد وہ اسماء ہیں جن کو فعل بطور مفعول نسب دیتا ہے، جیسے حافظ تو میں نے یاد رکھا، میں نے حفاظت کی، الدرسا سبق کی، یعنی میں نے سبق کو حفظ کیا، میں نے سبق کو یاد کیا۔ حافظ تو حافظہ فعل ہے، تو ضمیر فاعل ہے، اور الدرسا جو ہے یہ آپ کا مفعول ہے۔ بیٹے کس کتاب کا پوچھ رہی ہیں؟ جو ابھی نام میں لے رہا تھا یہ آپ کی شرح ملا جامی ہے، میں نے میسج کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میسج دیکھ لیں، شرح ملا جامی، یہ پیور عربی کی کتاب ہے، اور یہ درس نظامی میں اگر ہم ہوں تو ہمیں یہ فاضل میں پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، چھٹے سال میں ہمیں یہ پڑھائی جاتی ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو کوشش کر کے جو ہے وہ اس کا ایک آدھ پیج جو ہے وہ پڑھانے کی پوری کوشش کروں گا تاکہ آپ کی بھی جو ہے وہ ان کے فیض سے مستفید ہو سکیں۔ جی، حفظت الدرسا، حفظت میں نے یاد کیا، الدرسا سبق کو، ٹھیک ہے جی، میں نے سبق کو یاد کیا۔ اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں، اس کتاب کا نام سب جانتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کا ایک رعب ہوتا ہے علماء میں، اور جو کہتا ہے نا جی شرح ملا جامی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بہت کوئی جید عالم دین ہے جو اس کتاب کا نام لے رہا ہے، کیونکہ ہر بندہ اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتا۔
اور لوگوں نے صرف اپنی وہ کہتے ہیں نا پھوکا روب ڈالنے کے لیے بھی شرح ملا جامی کا نام یاد کیا ہوتا ہے، یا ایک دو چیزیں ان کی یاد کی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا آپ نے نام اس کا جو ہے وہ سنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اکثر لوگ یہ نام لیتے بھی ہیں، لیکن پڑھنے والے اس کو بہت کم ہیں، اور بہت کم لوگ اس کو سمجھ پاتے ہیں، اور بہت کم لوگوں کو اس تک جو ہے وہ رسائی حاصل ہوتی ہے۔ تو آج کل کے جدید دور میں یا جو جدید تعلیم یا جدید درس نظامی ہے، اس میں تو اس کی کنٹریبیوشن بہت کم کر دی گئی ہے، کیونکہ یہ بہت مشکل ہے، اور جس طرح کی صرف ناو ہم پڑھتے ہیں تو اتنی صرف ناو سے گزارا نہیں ہوتا، کم از کم یہ 2-3 سال جو ہے وہ صرف ناو میں انسان نے مار کھائی ہو، تو تب جا کے شرح ملا جامی کی سمجھ جو ہے وہ آتی ہے۔ یہ مکمل نحو کی کتاب ہے شرح ملا جامی، تو یہ بالکل اواخر کے اندر جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کو کچھ نہ کچھ حصہ اس کا جو ہے وہ پڑھاؤں۔ حفظت الدرسہ، حفظ تو میں نے یاد کیا، الدرسہ سبق، یعنی میں نے سبق کو یاد کیا۔ حافظہ فعل ہے، تو ضمیر فاعل ہے، الدرسہ اس کا مفعول ہے، اور یہ 5 ہیں۔ 5 کون سے ہیں؟ مفعول بہ ہے، مفعول مطلق ہے، مفعول فی ہے، مفعول لہو ہے، اور مفعول مہو ہے۔ انشاءاللہ آج ہم کوشش کرتے ہیں مفعول بہ کی باس کو مکمل کریں۔ مفاعیل خمسہ میں سے پہلا مفعول مفعول بہ، اس کو ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، اور مفعول بہ اس کو جو ہے وہ کہنے کی کیا وجہ ہے، اور اس کی پھر صورتیں، اس کے عمل کا طریقہ، اور پھر جو ہے فعل اس پہ کس طرح عمل کرتا ہے، یہ ساری چیزیں آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے مفعول بہ۔ مفعول بہ وہ اس میں منصوب ہے جس پر فاعل اپنا فعل واقع کرے اور فعل متعدی اسے نصب دے، اور فعل متعدی وہ ہوتا ہے جو مفعول کو چاہتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں مفعول کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، تو وہ اس میں منصوب ہے جس پر فاعل اپنا فعل واقع کرے اور فعل متعدی اسے نصب دے۔ جیسے شدت تلمیذ الحبل، شدہ اس نے باندھا، التلمیذ و شاگرد نے، الحبل رسی کو، یعنی شاگرد یعنی طالب علم نے رسی باندھی۔ شدت تلمیذ الحبل، طالب علم نے رسی باندھی۔ مثلا شدہ فعل ہے، التلمیذ فاعل ہے، الحبل مفعول بہ ہے۔ یہ کبھی فعل سے اور کبھی فاعل سے بھی پہلے آ جاتا ہے، کبھی کبھی پہلے آ جاتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس طرح ہوگا الدرس حفظت، الدرس حفظت میں نے سبق یاد کیا۔ الدرس مفعول بہ مقدم، حفظت میں حافظہ فعل تو ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کے جملہ فعلیہ بنا۔ تو ہم اس کو اس طرح بھی ذکر کرتے ہیں ترکیب کے حوالے سے۔ قطع الحبل الولد، کبھی اس طرح بھی آتا ہے، فعل اور فاعل کے درمیان بھی آ جاتا ہے۔ قطع کاٹا، الحبل رسی کو، الولد بچے نے۔ قطع الحبل الولد، بچے نے رسی کو جو ہے وہ کاٹ دیا۔ قطع فعل ہے، الحبل مفعول مقدم ہے، الولد فاعل مؤخر ہے، یعنی آخر میں ذکر کیا گیا، یا لاسٹ پہ ذکر کرنے والے کو مؤخر کہتے ہیں، بعد میں ذکر کرنے والے کو مؤخر کہتے ہیں۔ قطع فعل ہے، فعل، الحبل مفعول مقدم یعنی مفعول بہ جو پہلے ذکر کیا گیا وہ، الولد فاعل مؤخر، فعل اپنے فاعل مؤخر اور مفعول مقدم سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا۔ ان مثالوں میں الحبل اور الدرسہ مفعول بہ ہیں، یہ فعل اور فاعل سے پہلے آئے ہیں۔ الحبل فاعل سے پہلے آیا ہے، اور الدرسہ جو ہے وہ یہ فعل سے پہلے آیا ہے۔ مفعول بہ اگرچہ فاعل کے بعد آتا ہے، مگر درج ذیل صورتوں میں اسے فاعل سے مقدم کرنا ضروری ہے۔ ابھی آپ نے جو صورتیں پڑھی ہیں نا، اوپر 2 مثالیں پڑھی، کبھی یہ فعل سے پہلے آتا ہے، کبھی فاعل سے پہلے آتا ہے۔ اب یہاں پہ ذکر کریں گے فاعل سے پہلے کیوں آتا ہے، وہ کون سی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت دیکھیں، جب فاعل کے ساتھ ایسی ضمیر متصل ہو جو مفعول بہ کی طرف لوٹے تو پھر آپ اس کو مقدم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ مقدم کرنا ضروری ہے۔ اوپر جو آپ نے پڑھا یہ جائز ہے، قطع الحبل الولد، یہ جائز صورت ہے، اور نیچے کیا ہے، ضروری صورت ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب اس کے ساتھ ایسی ضمیر متصل ہو، ایسی ضمیر جڑی ہو جو مفعول بہ کی طرف لوٹے، اس صورت میں مفعول کو مقدم کیا جاتا ہے۔ جیسے اکرامہ عزت کی، الاستاذ استاذ کی، تلمیذہ اس کے شاگرد نے۔ اگر اس کے اوپر کوئی زیر زبر نہ ہوتی، پورے جملے کے اوپر کوئی زیر زبر نہ ہوتی، اس قاعدے کی روشنی میں آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تلمیذ کے بعد ہو ضمیر ہے،
ہو ضمیر مطلب اس کا شاگرد، اس کا شاگرد، اس کا شاگرد یعنی کسی استاد کا شاگرد، تو لفظ استاد موجود تھا، تلمیذ میں ہو ضمیر اپنے استاد کی طرف لوٹ رہی تھی، تو ہمیں اعراب کا پتہ چل گیا، اور جب ہم اس کو بغیر اعراب کے لکھا ہوا دیکھیں گے تو ہم اعراب پڑھیں گے اکرم الاستاذہ تلمیذہ، اس کے شاگرد نے اپنے استاد کی عزت کی، یعنی استاد کی اس کے شاگرد نے عزت کی، یہ معنی بنے گا۔ یہ پہلا قاعدہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو بتائیں۔ جی تنزیدہ ناراض تو نہیں ہو گئی؟ دوسرا، جب مفعول بھی ضمیر منصوب متصل ہو، جب مفعول بھی ضمیر منصوب متصل ہو، یعنی آپ نے ایسی ضمیر ذکر کی جو منصوب بھی ہو متصل بھی ہو، یعنی وہ فاعل کی جگہ پہ آ رہی ہو، تو اس وقت بھی آپ مفعول کو پہلے ذکر کر سکتے ہیں، جیسے اکرمنی الامیرو، اکرامہ عزت کی، نی میری، الامیرو امیر نے، عزت کرنے والا امیر ہے، امیر فاعل ہے، اور نون زیر یا نی یہ ایسی ضمیر ہے جو فعل سے متصل ہے، ایسی ضمیر جو فعل سے متصل ہو، اور یہ منصوب ہے، مفعول بھی ہے، تو جب مفعول بھی ضمیر منصوب متصل ہو تو اس وقت فاعل سے پہلے ذکر کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جیسے اکرمنی الامیرو، امیر نے میری عزت کی، اکرمنی الامیرو، امیر نے میری عزت کی۔ ٹھیک ہے جی، یہ دو مثالیں آپ نے پڑھی، دوسری مثال میں کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں، ورنہ اگلا پیج شیئر کریں۔ تیسرا، مفعول بھی ایسا کلمہ ہو جس کا ابتدائے کلام میں آنا ضروری ہو، مفعول بھی ایسا کلمہ ہو جس کا ابتدائے کلام میں آنا ضروری ہو، یعنی جس کو ہم ابتدائے کلام میں لازمی رکھیں تو وہ آپ کا جو ہے وہ مفعول بھی جس کا آنا ہی ضروری ہوتا ہے، تو وہ تو مجبوری ہے جی، من اخذتا، من اخذتا، من کس کو، اخذتا تو نے پکڑا، تو نے پکڑا، من کس کو، یعنی یہاں پہ من جو ہے یہ مفعول مقدم ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ من، بے شک آپ اس کو دونوں ترکیبیں اس کی چلتی ہیں، اس کو مبتدا بھی پڑھا جاتا ہے، ابھی دو ترکیبیں ذہن میں رکھیے گا، من مبتدا، اخذتو اخذا فعل تو ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر من مبتدا کی خبر، یہ کیا ہوا جی آپ کا جملہ اسمیہ، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ، ایک ترکیب یہ ہے۔ اس سبق کے حوالے سے دوسری ترکیب یہ ہے، من مفعول بھی مقدم، اخذتا، اخذ فعل تا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کے جملہ فعلیہ، تو کوئی بھی آپ کی ترکیب کو غلط نہیں کر سکتا، تو یہ 25-30 سے اوپر طریقے ہوتے ہیں ترکیب کرنے کے، تو آپ کی کوئی بھی ترکیب جو ہے وہ غلط نہیں ہوگی، بشرطے کہ آپ کو ترکیب پہ عبور حاصل ہونا چاہیے۔ تو ترکیب کی ایک کتاب ہے، ہم لگواتے بھی ہیں، شرح میات عامل، ٹھیک ہے، شرح میات عامل، یہ کتاب لگوائی جاتی ہے ترکیب کی، تو اس میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں، کچھ جملے ہوتے ہیں، ان کی ہم ترکیب کرتے ہیں، ترکیب کرنا سیکھتے ہیں، تو یہ اس کے کچھ جو ہے وہ اوراق پڑھے جاتے ہیں تاکہ بچوں کو ترکیب کرنا آ جائے، یہ بھی انشاءاللہ اگلے سمیسٹر میں آپ کے کورس میں شامل ہوگی، تو اگلے سمیسٹر میں بہت سنبھل کے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ داخل ہونا ہے، اور پھر دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کتنی برکات آپ کو عطا فرمائے گا۔ من اخذتا، تو نے کس کو پکڑا، آگے ہے کم کتابن قرأتا، کم کتنی، کتابن کتابیں، قرأتا تو نے پڑھی، کم کتابن قرأتا تو نے کتنی کتابیں پڑھی، کم یہ آپ کا آ جائے گا، اس کو ہم ایسے بھی پڑھتے ہیں، کم مبتدا، کتابن خبر، مبتدا خبر مل کر
جملہ اسمیہ ہو کر مفعول بھی مقدم۔ قرأتا، قرأ فعل، تا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مبتدائے اور یا مبتدا سے یوں کہہ لیں یا مفعول بھی مقدم سے مل کے۔ قرأتا میں قرأ فعل، تا ضمیر فاعل اور فعل اپنے فاعل اور کم کتاباً مفعول مقدم سے مل کے جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ ان مثالوں میں من اور کم کتاباً مفعول بھی ہیں۔ ان مثالوں میں من اور کم کتاباً مفعول بھی ہیں۔ یہاں پہ قرأتا سے پہلے کم کتاباً جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ مفعول بھی کے فعل کا حذف۔ مفعول بھی کے فعل کا حذف جب قرینہ پایا جائے تو مفعول بھی سے پہلے اس کے فعل کا حذف کرنا واجب ہے۔ یعنی جب کوئی قرینہ پایا جائے، اور قرینہ کیا ہے؟ ندا ہو، اغراء ہو، تحذیر ہو، اشتغال ہو۔ یہ انشاءاللہ اگلے اسباق میں ہم پڑھیں گے، کچھ چیزیں ہم نے چھوڑنی بھی ہیں، تو فی الحال آپ یہ سمجھ لیں مفعول بھی سے پہلے اس کے فعل کا حذف کرنا کبھی کبھی واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی مفعول بھی کے فعل کو کبھی کبھی حذف بھی کر دیا جاتا ہے، یعنی فعل ذکر نہیں کیا جاتا لیکن مفعول اس کا جو ہے وہ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ وہ قرینہ کون سا ہے؟ وہ ندا ہو سکتا ہے، اغراء اور تحذیر ہو سکتا ہے، اشتغال ہو سکتا ہے۔ ان تینوں کے معنی ہم انشاءاللہ اگلے اسباق میں جو ہے وہ دیکھیں گے۔ تو یہ آج کا آپ کا سبق تھا جس میں آپ نے منصوبات کا آغاز کیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ منصوبات کا سبق تھا آپ کا جس میں آپ نے منصوب کو جو ہے وہ پڑھا۔ تو اگر اس میں کوئی سوال ہے تو کیجئے، ورنہ یہ جو ہے وہ سوالات آپ نے نیچے سے فاعل اور مفعول بھی پہچاننے ہیں کہ کون سا یہاں پہ فاعل ہے، کون سا مفعول ہے۔ اب دیکھیں یہ بغیر اعراب کے لکھا ہوا ہے، تو آپ نے مفعول بھی والا قاعدہ ذہن میں رکھ کے ان چیزوں کو پھر حل کرنا ہے، تو انشاءاللہ پھر یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ کوئی سوال ہے تو کیجئے، ورنہ ہم اس سیشن کو کلوز کرتے ہیں۔